يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اللہ تعالیٰ کو سفارشی نہ بناؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، جس کا نام سلیمان بن اشعث السجستانی ہے، اس نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں کتاب السنہ کے تحت ایک حدیث رقم 4711 یہ درج کی ہے، بیان کی ہے۔ 4711 جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا شخص آیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ لوگ مشقت میں پڑ گئے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے، بارش کی دعا مانگے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو شفیع بنانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافی دیر تک اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تسبیحات پڑھتے رہے، یعنی اللہ نرالا ہے۔ آپ اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہے کہ صحابہ کے چہروں میں اس کا اثر محسوس ہونے لگا۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ کوئی برا کام ہوا ہے یا کوئی ایسا کام ہوا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نادان اللہ تعالیٰ کے پاس کسی سے سفارش نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی سے سفارش نہیں کرتا، اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے۔ نادان جانتا ہے اللہ کیا ہے، اس کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے اور انگلیوں سے گنبد کی طرح بتایا، اس کی وجہ سے وہ چرچرا رہا ہے، جس طرح اون کی کاٹی سوار کے بوجھ سے چرچراتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا، بارش بند گئی۔ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر لوگوں کی حالت زار بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سفارش آپ کے پاس چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے رعب اور خوف سے کانپنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپنے لگے اور آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات آ گئے۔ حاضرین مجلس کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے تعیر کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دیہاتی کو سمجھایا کہ اختیار تو مالک ہی کا ہے، اگر مالک سفارش کی وجہ سے کام کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس سفارشی بنا کر لائے تو گویا مالک و مختار پیغمبر کو بنا دیا گیا، حالانکہ یہ شان اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ آئندہ اس قسم کا کلمہ زبان سے نہ نکالنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کو سمجھانے لگے کہ ایسے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کے سامنے ایک ذرہ سے بھی کمتر ہے۔ ذرہ جب صبح کے وقت وہ روشنی وہ نکلتی ہے سورج کی، اس میں جو ذرات اڑتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، یا وہ چمنٹی جو زمین پر بڑی باریکی سے دیکھنے کے بعد نظر آتی ہے سرخ قسم کی، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی کمتر ہے اللہ کے سامنے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، کیونکہ اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ تمام آسمان اور زمین کو اس کا عرش ایک گنبد کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ عرش باوجود اتنا بڑا ہے مگر پھر بھی اس شہنشاہ کی عظمت کو نہیں سنبھال سکتا اور چرچرا رہا ہے۔ مخلوق کے تصور میں اس کی عظمت نہیں آ سکتی۔ عرش اللہ کی وجہ سے وہ چرچرا رہا ہے، اس سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی،
اور اس کی عظمت کو اپنے خیالات سے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے کام میں دخل دینا، اس کی عظیم سلطنت میں ہاتھ ڈالنا تو درکنار، وہ شہنشاہ بلا پوچھ اور لشکر کے اور بلکہ وزیر و مشیر کے ایک آن میں کروڑ ہا کام کر دیتا ہے بغیر لشکر کے۔ بلا وہ کسی کے پاس آ کر سفارش کیوں کرے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بنا کر آیا ہوں، اور کون اس کے سامنے مختار بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ، تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان محبوب الہی احمد مجتبی محمد رسول اللہ کی تو یہ حالت ہے کہ ایک دیہاتی کے منہ سے ایک نامعقول بات نکل گئی تو آپ دہشت کے مارے ہوش اڑ گئے، خوف سے کانپنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اتنا خوف تھا اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کا، اور آپ عرش تا پرش اللہ کی جو عظمت بری ہوئی ہے اس کا بیان کرنے لگے۔ ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو اس سے بھائی بندی کا سایہ، دوستی کا سارشتہ سمجھ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے رب کو ایک کوڑی میں خرید لیا، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے میں رب سے 2 برس بڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا رب میرے پیر کی صورت کے علاوہ اور صورت میں ظاہر ہو تو کبھی اسے نہ دیکھوں۔ اور کسی نے شعر کہا ہے دل از مہر محمد ریش دارم، رقابت با خدائے خویش دارم۔ میرا دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زخمی ہے، میں اپنے رب سے مراقبت رکھتا ہوں۔ اور کسی سے نے کہا با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، یعنی رب کے ساتھ دیوانہ محمد کے ساتھ ہوشیار رہ۔ کوئی حقیقت محمدیہ کو حقیقت الوہیت سے افضل بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ان کی عقلوں پر پتھر کیوں پڑ گئے؟ یہ گمراہیاں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کانپنے لگے اس بات سے، اور لوگوں کی باتیں انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان کہاں گیا، ان لوگوں کا اسلام کہاں گیا؟ کیا اس کا اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعمال ان کو پتہ نہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے از خدا خواہی میں توفیق ادب، بے ادب محروم اگست از فضل رب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، بے ادب رب کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔ لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے جس میں یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ اللہ، یعنی اے شیخ اللہ کے واسطے ہماری مراد پوری کرو۔ یہ شرک ہے اور کھلا شرک ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اس سے بچائے رکھے، آمین۔ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالو جس سے شرک ٹپکتا ہو یا بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ حق تعالیٰ کی یہ بہت بڑی شان ہے، وہ با کمال ہے، بے زوال ہے، شہنشاہ ہے۔ ایک نقطہ میں پکڑ لینا اور ایک بات میں بخش دینا اسی کا کام ہے۔ یہ کہنا سراسر بے ادبی ہے کہ بظاہر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا جائے اور اس سے کوئی دور کے معنی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہیلیوں سے بالاتر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی بزرگ سے ٹٹا کر کرنے لگے تو اسے کتنا برا سمجھا جائے گا۔ ہنسی مذاق کی باتیں تو بے تکلف دوستوں سے ہوتی ہے، باپ اور باچہ سے نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کے بارے میں با ادب ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے بارے میں بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ میں، جس کو ہم نے رقم کے ساتھ وہ ذکر کیا، 4711 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک نامعقول بات کہی گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کانپنے لگے، اس پر خوف طاری ہو گیا، اور عرش سے پرش تک جتنے بھی تسبیحات تھے اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھنے لگے، اللہ رب العالمین کی تسبیحات پڑھنے لگے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے تو میں ایک کمزور سا بندہ ہوں، وہ بڑے قدرت والا بادشاہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اس شخص دیہاتی کو سمجھایا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے رب کے ساتھ با ادب ہونا چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔